بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور آفتوں سے بچائے۔ یہ جناب شام کے وقت ہمیں تو کبھی بھی بارش بغیر آندھی کے نہیں ملی۔ ہمیشہ پہلے آندھی کا تحفہ آتا ہے ہمارے لیے اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے اور مٹی صاف کرتے کرتے بارش کی ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ شام کا وقت تھا اور میں روٹی بنانے لگی تھی اور ایک دم سے اتنی زیادہ آندھی آ گئی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے آسمان صاف ہے۔ اور ادھر ہمارے جنوبی پنجاب میں تو ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ موسٹلی بارش کم ہوتی ہے اور آندھی زیادہ آ رہی ہوتی ہے، اور اتنی آندھی تھی کہ سامنے کا کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور آندھی کی وجہ سے بہت سارے آم بھی گر جاتے ہیں۔ آم کے باغ والوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور بھی نقصان ہوتے ہیں۔ خود گھر کا گند صاف کرتے رہتے ہیں۔ سٹیز میں شاید اتنا زیادہ گند نہ پڑتا ہو، لیکن گاؤں کے کیونکہ اوپن ہاؤس ہوتے ہیں اور موسٹلی بڑے بھی ہوتے ہیں تو کافی زیادہ مٹی اندر آ جاتی ہے۔ اب بارش کے بعد تو سب کچھ خوب دھلا ہوا تھا، لیکن پہلے تو جو ہے وہ صفائی میں شام کے وقت بھی کرتی رہی کہ بہت زیادہ مٹی تھی، پاؤں کے ساتھ اندر چلی جائے گی۔ برآمدہ بہت بھرا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ بارش سے ٹھنڈک ہوگی کافی ساری اور سب کچھ صاف ہو گیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بارش سے موسم بہتر ہو گیا، سب کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے نکھرا ہے، اور آلموسٹ پاکستان میں ساری طرف بارش ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کی سائڈ پہ بھی جو ہے ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوئی اور زیادہ ہونی اچھی بھی نہیں ہے، کیونکہ کپاس کی فصل کا موسم ہے اور ہمیشہ بارشوں کی وجہ سے کپاس خراب ہو جاتی ہے، تو اچھی بات ہے ہلکی پھلکی اور موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ اور یہ جناب نیکسٹ ڈے ہے اور میں نے سوچا کہ میں کدو گوشت بنا لیتی ہوں، تو اس کے لیے کدو آئے تھے، کدو چھیلنا شروع کیے تھے۔ روز کا سالن بنانا بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بنایا کیا جائے، اور پھر کیونکہ ہمارے گھر مہمان بھی آئے ہوئے تھے تو یہ بھی دیکھنا کہ سب لوگ کیا کھا لیں، اور جو ہے وہ ان سب کے لیے بھی بنا لیں جو سب کھا سکیں، ایسا چیز پکائی جائے جو سب شوق سے کھائیں، تاکہ گرمی میں دو کام اور دو سالن تو بنتے بھی نہیں ہیں، اور گرمی بھی ٹیمپریچر ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آلموسٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ ناشتہ بھی صبح جلدی کر لیتے ہیں، اور 10-11 بجے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جو سالن وغیرہ بنانا ہے وہ میں بنا لوں۔ اور یہ میں اب پیاز کاٹ رہی ہوں۔ پیاز کی اس دفعہ ہمارے ساتھ سٹوری یہ ہوگی کہ ہم نے پیاز اکٹھا لیا، اور اکٹھا پیاز لینے میں یہ ہوا کہ جس سے ہم نے پیاز لیا پتہ نہیں اس نے کچا اتار لیا یا کیا، لیکن پیاز اوپر سے بالکل ٹھیک ہے اور اندر سے اکثر پیاز خراب نکلتا ہے، گلا ہوا نکلے گا یا خراب ہوگا، اور بہت دھیان سے دیکھ کے کرنا پڑتا ہے، اور آلموسٹ ضائع زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، یوز کم ہو رہا ہوتا ہے، اور فائدہ کم ہوا تھا کیونکہ جو ہے وہ پیاز کافی زیادہ خراب ہو رہا تھا، اور اس طرح سے اندر سے ویسٹ زیادہ ہوا۔ اور ٹماٹر جو ہیں وہ اس دفعہ بہت مہنگے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں اتنے زیادہ مہنگے ہیں، حالانکہ گرمیوں میں ہمیشہ ٹماٹر سستے ہو جاتے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ شاید بقرعید کی وجہ سے اب مہنگے ہو رہے ہیں، یا لگائے تھوڑے گئے تھے لیکن مہنگے ہیں، اور باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی جا رہی تھی، اور کچن کے کام ویسے بھی جو کر رہا ہو اس کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے، جو بھی کر رہا ہو اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے میں کوشش کر رہی تھی کہ جلد سے جلد جو ہے وہ سالن بن جائے اور تندور سے ہم روٹیاں لگوا لیں گے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم 12-12:30 تک دن کا کھانا کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم موسٹلی سو جاتے ہوتے ہیں، اور پھر نماز جو ہے ظہر کی ہم لوگ سو کے اٹھنے کے بعد پڑھتے ہوتے ہیں، تو 3 بجے تک اٹھ جاتے ہیں، پھر نماز وغیرہ پڑھ کے اور پھر شام کی چائے وغیرہ پیتے ہوتے ہیں۔ تو کدو جو ہے وہ میں کاٹنے کے بجائے ہمیشہ کدو کش کرتی ہوں، کیونکہ ہمیشہ ہمارے گھر میں ذرا سے بھی وہ کدو تھوڑے سے بھی موٹے ہوں تو اس کا بڑا اعتراض ہو جاتا ہے، تو پھر میں کدو کش کر لیتی ہوتی ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ بالکل سالن بھونتے ہوئے بالکل ملیدہ ان کا حلوہ سا بن جاتا ہے، اور پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا کدوؤں کے اوپر، اور کدو گوشت ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں، موسٹلی سب کو اچھے لگتے ہیں۔ لگے ہاتھوں میں نے سوچا کہ لہسن بھی ہم نے اکٹھا ہی لے لیا تھا، یہ دیسی لہسن ہوتا ہے، لہسن ہم لوگوں کو گاؤں سے مل گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے دھوپ میں رکھ دیتی ہوں اور اکٹھا چھیل لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اکٹھا ہی جو ہے وہ چاپر میں چاپ کر لوں گی، یا آرام ہو جاتا ہے اگر اکٹھا ہو چکا ہو تو۔ اور جناب یہ رات کے وقت
جو ہے وہ میرے میاں نماز پڑھنے جانے سے پہلے ہمیشہ اپنی امی کو پیار وغیرہ دے کے جاتے ہوتے ہیں، اور وہ روز شور مچا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کبھی ان کے پاؤں کو پیار دیتے ہیں اور کبھی ان کے ماتھے پہ پیار دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل بھی وہ یہ نہیں ہے کہ یہ وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ڈیلی کا ہمارے گھر کے یہ ایک سمجھیں کہ روٹین ہے کہ عشاء کی نماز وہ لازماً انہیں پیار دے کے پڑھنے جاتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ماں کے لیے بیٹے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور میرے میاں ویسے بھی اکلوتے ہیں تو ان کی اپنی امی کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ ان کے نواسے آج کل آئے ہوئے ہیں اور سارا دن انہوں نے اپنی نانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بھی کافی زیادہ انجوائے کرتی ہیں۔ ابھی تو فی الحال وہ ان کو یہ لیکچر دے رہی تھی کہ تم لوگ پڑھتے تھوڑا ہو اور موبائل پکڑ کے ہر وقت بیٹھے رہتے ہو، اس لیے وہ بچے ان کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں۔ اور یہ جناب نیکسٹ ڈے میرے میاں جو ہیں وہ بکرے لے کے آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سے دیکھ لو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، پسند کر لو تو جو ہے وہ اپنی قربانی دیں گے۔ میں نے اپنی قربانی دینی تھی، میں نے فی الحال سوچا نہیں تھا کہ میں بکرا دوں یا بڑے گوشت میں حصہ ڈال لوں، لیکن وہ اپنے لیے اور ایک میری نند ہے ان کے لیے انہوں نے لیا تھا، تو میں نے یہ سفید اور کالے والا ان کو بولا۔ اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ جانوروں کی قیمت گاؤں میں تھوڑی کم ہے، کیونکہ ہمیں بکرے پہلے کی نسبت کچھ سستے ملے تھے، پہلے اچھے زیادہ مل جاتے تھے مہنگے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بکرا جو ہے وہ کچھ بکرے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا گوشت اتنا اچھا نہیں نکلتا، اور کچھ جانور چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا گوشت بہت اچھا نکلتا ہے۔ اور یہ رات کے وقت مجھے بھوک بھی لگی تھی، اور جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے گرمی سی لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ٹھنڈا دودھ پیا، اور مجھے دل بھی کر رہا تھا جامع شیریں کے ساتھ، تو وہ مجھے پھر دل آ گیا اور میں نے کہا کہ چلو وہ پی لیا جائے، تو ابھی میں وہ پینے لگی ہوں۔ فریج سے نکال لیا تھا میں نے، اور مجھے ویسے ہمیشہ رات کو دودھ پی کے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ سردیوں میں موسٹلی میں گرم دودھ پیتی ہوں، گرمیوں میں بھی میری کوشش ہوتی ہے گرم پیوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا ٹھنڈا دودھ پینے کا۔ اور گرمیوں میں ویسے بھی اکثر لوگ دودھ سوڈا وغیرہ پیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دودھ سوڈا اتنا زیادہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دودھ سوڈا کے بجائے دودھ جامع شیریں بنا لیں یا ملک شیک وغیرہ۔ تو ابھی جو ہے وہ رات کے وقت مجھے اسی کا دل تھا تو میں نے وہی کھا لیا، پی لیا، اور جو ہے یہ فریج میں ہی میں نے اپنی ایک چمچ بھی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے کہا کچن میں جاؤں گی لائٹ جلاؤں گی، صحن میں سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آواز بھی ہو جائے گی تو سب کو پتہ چلے گا، تو برا لگتا ہے نیند کسی کی ڈسٹرب ہو۔ اور یہ فریج کے آگے ہم لوگ چیئر لگاتے ہیں، چیئر اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے فریج کی ربڑ بلیوں نے کھینچ کے بالکل توڑ دی ہے۔ ہمارا برآمدے میں فریج ہوتا ہے، اور اب ہم لوگ اس کے آگے چیئر اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ بلیاں کھول نہ سکیں، اور بلیوں کو کہتے ہیں کہ مارنا نہیں چاہیے، لیکن سچ یہ کہ ہمیں بلیوں نے اچھا خاصا تنگ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے تو مانتے ہیں، اپنی احتیاط کر لیتے ہیں۔ اور یہ آدھی رات کے وقت جو ہمارا بھانجا ہمارے گھر آیا تھا اس کو بھوک لگی، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ کچھ کھانے کو ہے، میں نے کہا اب کھانے کو روٹی وہ نہیں کھانا چاہ رہا تھا، میں نے کہا کہ کھانے کو پھر یہ کریکرز ہیں، تو یہ پھر میں اب اس کو فرائی کر کے دے رہی تھی، اور ہم لوگ بڑی خاموشی سے اٹھے تھے اسی لیے کہ لائٹ جلی تو باقی سب بھی جاگ جائیں گے، اور پھر ایک سوال ہوگا کہ تم لوگ آدھی رات کو کیا کر رہے ہو، تو میری ان بچوں سے کافی زیادہ دوستی ہے، تو اس نے مجھے پھر فرینکلی کہہ دیا، بلکہ کھائے بھی میں نے اور اس نے، باقی لوگ تو سب لوگ سو چکے تھے، اور 12 بجے کسی نے سو کے اٹھ کے 12-1 بجے اٹھنا، شہروں میں تو لوگ 12-1 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں 12-1 واقعی آدھی رات ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ باقی لوگ تو سو جاتے ہیں، میں موسٹلی کئی دفعہ جاگ رہی ہوتی ہوں۔ اب یہ بچے تھے تو ان کے ساتھ باتیں شاتیں کرتے ہوئے مجھے دیر ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ رات کی جو ہے وہ مڈ نائٹ کریونگ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اس میں کچھ اچھا سا ہی کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے، کبھی بھی وہ رات کی روٹی سے بالکل بھی وہ بھوک نہیں مار رہی ہوتی ہے، تو یہ ہم نے بنایا اور پھر ہم نے باتیں کرتے ہوئے ان کو انجوائے کیا، اور ہمیں مزہ بھی آیا، باقیوں سے چھپ کے ہم لوگ خاموشی سے کھا رہے تھے کہ اس کی چپ چپ کی آواز بالکل نہ آئے۔ اور یہ دیکھیں کہ آج کل گاؤں کے بچوں کی کیا روٹین ہے، ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں، اور وہ جناب باہر گیا ہے چھوٹے سے کام کے لیے، اور وہاں کھڑے ہو کے خود چپس کھاتا رہے دور کھڑا، اور باقی بچے جو کھیل رہے ہیں ان کی ویڈیو بناتا رہے۔ اصل میں شاید سچ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ گاؤں میں ابھی تک ہمارے کوئی کرونا کا کیس بھی نہیں آیا، اور
وہ گھر رہ رہ کے بالکل تھک چکے ہیں، اور انہوں نے جو پہلے کافی زیادہ خوفزدہ